بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کامل 10 سال رہے اور بچپنے کے 10 سال تھے کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کے لیے بھیج دیے گئے۔ 10 سال تک حضور کی خدمت فرمائی۔ پورے 10 سال میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ کام کہا تھا اور تم نے کیوں نہیں کیا، اور میں نے تمہیں روکا تھا اور تم نے یہ کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کہ ما قہرنی وما زجرنی، نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، اور بڑی شفقت کے ساتھ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ایک مرتبہ کوئی کام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ چھوٹے بچے تھے، کہیں کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا، جیسے کوئی مداری کھیل تماشا دکھا رہا ہوتا ہے، وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتایا تھا وہ کام بھول گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہت تاخیر ہو گئی اور انس نہیں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ ایک مجمع کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑا بڑی شفقت کے ساتھ، اور صرف اتنا فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا شفیق میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے نہ مجھے کبھی جھڑکا نہ مجھے کبھی ڈانٹا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت تھی بچوں کے ساتھ اور خدمت کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سلیقہ مندی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی حسن اخلاق اپنی جگہ پر مسلم ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے خدمت انجام دی۔ تو اس میں اس آدمی کے لیے بھی سبق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام منصب دیا ہے، مالک بنایا ہے، باس بنایا ہے، اور خدمت گزار کے لیے ملازم کے لیے بھی سبق ہے۔ ملازم کو چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملازم نہیں تھے، خدمت گزار تھے، اور ہم اس خدمت کے عوض پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ملازم خدمت کے عوض پیسہ وصول کر رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مالک کو شکایت کا موقع نہ دے۔ دوسری طرف اس میں مالک کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ منصب دیا ہے کہ اس کو اس کرسی کی صدارت کی کرسی پر بٹھایا ہے اور اس کو بڑا بنایا ہے، تو وہ اپنے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ ملازموں کو ڈانٹے نہ، ان کو جھڑکے نہ، اور ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے، یہ سمجھ کر کہ کل قیامت کے دن ایک بہت بڑی عدالت لگے گی جہاں مالک حقیقی اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کا حساب لے رہے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سختی کا معیار رکھا اور سختی کا پیمانہ رکھا تو کون بچ سکتا ہے؟ اگر انسان اللہ رب العزت کی اس عدالت کی طرف دیکھ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے لیے آسانی کی جائے گی، اس کے ساتھ اچھائی کا، خیر کا اور بھلائی کا برتاؤ کیا جائے گا، سہولت کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ماضی قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ مفتی اعظم پاکستان تھے۔ وہ بعض مرتبہ پیشہ ور فقیروں کو بھی رقم دے دیا کرتے تھے، پیسہ دے دیا کرتے تھے، ان کو بھیک دے دیا کرتے تھے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ کہا کہ ابا جان، یہ لوگ پیشہ ور ہیں اور مسئلے کی روح سے ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے، کبھی کبھار میرے دل کے اوپر یہ خیال غالب آتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، ہم ان کو پھر بھی دے دیں کہ
کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اسی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، تو ہم تو کسی چیز کا بھی استحقاق نہیں رکھتے۔ تو اگر استحقاق کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو ہم تو کسی بھی چیز کا حق نہیں رکھتے۔ تو میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بغیر حق کے عطا کر دے۔